नाज़रीन, आपको खुशामदीद कहते हैं आवाज़ दिल में। आज का हमारा मौज़ू है ट्रैफ़िक कवानीन और आज के हमारे मेहमान हैं ज़ुल्फ़िकार अली साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सवालात का आगाज़ हम करेंगे अपने गुज़िश्ता प्रोग्राम से, जिसमें आपने नॉइज़ टेररिज़्म के हवाले से कुछ सजेशंस दी थी। तो आपको क्या लगता है कि हुकूमत ने उसके लिए कोई अमल दरामद किया है? जी, बिल्कुल किया है। गवर्नमेंट ने एक स्पेशली एक इदारा बनाया ईपीए के नाम से, और उसने काफ़ी अच्छे एक्शंस लिए हैं। अभी भी इवन क्लीनिंग का तो बहुत अच्छा मायार हो गया, और गवर्नमेंट ने जगह जगह बैनर्स भी डिस्प्ले किए लोगों को एजुकेट करने के लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह उस प्रोग्राम के बाद मरीम औरंगज़ेब साहबा ने हमें अप्रिशिएट भी किया, हमारे चैनल को। सीएम साहबा ने भी काफ़ी इफ़ेक्टिवली काफ़ी मज़र लिए हैं उस पे। बड़ा अच्छा काम हो रहा है, इंशाल्लाह आस्ता आस्ता और बेहतरी आएगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक है, मफ़हूम इस तरह है कि किसी सहाबी ने पूछा था, या रसूलल्लाह, कि हम जो ये अच्छे कपड़े पहनते हैं या अच्छे जूते पहनते हैं, क्या ये तकब्बर में तो नहीं आता? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया था कि तकब्बर ये है कि आदमी के सामने कोई हक बात आ जाए लेकिन वो फिर भी उसको जुटलाए, जी, जी। या अपने बाकी भाई बंदों को अपने से कमतर समझे, ये तकब्बर है। तो अगर हक बात की जाए तो सीएम साहिबा ने माशाल्लाह बहुत ज़्यादा, यानी मुख्तलिफ फील्ड में भी और ख़ास तौर पे इस पे भी काफ़ी एक्शन लिए हैं। लेकिन अभी जो है ना, अवाम पे भी डिपेंड करता है ना, कि अवाम भी उन कवानीन को खुशी खुशी अपनाए। तो सीएम साहबा मैंने देखा है कि माशाल्लाह काफ़ी विजनरी खातून है, और इनकी तो कोशिश है एटमोस्ट के कम से कम हर चीज़ को स्ट्रीमलाइन किया जाए। स्पेशली जो सीएम साहबा ने एनक्रोचमेंट पे जो एक्शन लिया है, माशाल्लाह अभी आप देखें कहीं भी चले जाएं तो माशाल्लाह आपको रोड्स भी खुले मिलेंगे, और आलमोस्ट चीज़ें स्ट्रीमलाइन मिलेंगी। स्पेशली जो पहले ये जो रेडी बांध थे, आपको पता है, इनकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स थी लोगों को। ट्रैफिक में भी प्रॉब्लम्स होती थी और पैदल चलने में। और कुछ जो दुकानदारों ने काफ़ी हद तक अपनी दुकानों को बाहर निकाला हुआ था, कम से कम 8-8 10-10 फीट जो है ना वो इंक्रोचमेंट की थी। अभी माशाल्लाह वो भी लिमिटेड हो गए हैं अपनी शॉप्स में, और आप जी जिधर भी जाएं तो काफ़ी हद तक चेंजेस नज़र आती हैं। अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, जो है ट्रैफ़िक कवानीन। तो ये आजकल देखा गया है कि ट्रैफ़िक कवानीन पर अमल दरामद पर लोगों का रिएक्शन बहुत शदीद था। लोगों ने अपने बाइक चलाना शुरू कर दिए, अपने रिक्शों को आग लगाना शुरू कर दी, सिर्फ़ इसलिए क्योंकि उन्हें फ़ाइन किया गया ट्रैफ़िक हुँ। कवानीन पर अमल दरामद ना करने के लिए। तो आपका तो आधी ज़िंदगी आपकी बैरून मुल्क गुज़री। तो आपको क्या लगता है कि बैरून मुल्क में भी ऐसे ही लोगों का रिएक्शन होता था? नहीं, कभी भी नहीं मैंने ऐसा देखा किसी आदमी ने इवन एहतजाज किया हो कि मुझे आपने फ़ाइन क्यों दिया। जब उस बंदे को पता चल जाता है कि मेरी मिस्टेक है तो लोग नहीं रिएक्टिव होते। इवन तो बाज़ दफ़ा आप देखें उनका जो रडार का फ़ाइन ना, जब मैं उधर था एमिरेट्स में तो 600 दिरहम का फ़ाइन था। अभी आप कन्वर्ट करें कितने पैसे बनते हैं पाकिस्तानी रुपीज़ में। इवन को ड्राइवर्स की मोस्टली वहाँ क्या होती है सैलरी, 1500 दिरहम या 2000 दिरहम, वो पे करते हैं। कभी गाड़ी किसी ने नहीं चलाई, मैंने नहीं देखा, ना कभी किसी ने बाइक चलाई। पता नहीं, हमें समझ नहीं लगती कि हम लोग क्यों इस चीज़ को आप अपना एक अना का मसला बना लेते हैं, ईगो बना लेते हैं कि हमने नहीं जी अपनाना कानून। तो आपको लगता है कि हुकूमत की तरफ से भरपूर कोशिश की जा रही है, बस अवाम को हुकूमत का साथ देने की ज़रूरत है? असल में ना हमारे जो माशरे में एक आप कह लें अनफॉर्चुनेटली, एक आम बंदे की ज़ुबान पे एक अक्सर आप बात सुनेंगे कि देखें जी ये कवानीन तो सिर्फ हम गरीबों के लिए, बिल्कुल ऐसे ही है। अमीर लोग जो है ना अपनाते ही नहीं इन कवानीन को। ये बड़ा ना मैंने अक्सर सुना है लोगों की ज़ुबान पे ना, ये बड़ा इजी सा एक्सक्यूज़ है कवानीन ना अपनाने का। तो मैं तो अक्सर यही कहता हूँ, देखें अल्लाह ताला कुरान में कह रहे हैं, सूरह बकरा में है कि लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत। जो अच्छा काम करेगा वो उसके लिए, जो बुरा काम करेगा वो उसके लिए। आप अपने हिस्से का काम करें ना, आप दूसरों को छोड़े कि ये फ़लान ही अपना रहा कानून तो मैं क्यों अपनाऊँ। तो इसी तरह ये अक्सर आपको ये एक्सक्यूज़ मिलेंगे। और वैसे भी देखिए कवानीन कोई भी है ना,
چاہے وہ ٹریفک کے ہیں یا چاہے دوسرے قوانین ہیں، رuthless ہو کے ہی جو ہے نا ان پہ عمل درآمد کرایا جا سکتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں آپ کو کہوں کہ پلیز آپ اس قانون کو فالو کر لیں، آپ کی مہربانی ہوگی. ایسا نہیں ہوتا. آپ جدھر بھی چلے جائیں، جن کنٹریز میں بھی چلے جائیں، تو یہی ہوتا ہے کہ وہ بڑے ہیوی قسم کے پینلٹیز ہوتے ہیں، فائنز ہوتے ہیں، اور وہ لوگ پے کرتے ہیں یا پھر وہ وائلیشن سے باز آ جاتے ہیں. ادھر تو میں نے دیکھا اکثر لوگ اپنے بائکس کو جلانا شروع کر دیتے ہیں، اپنے رکشوں کو جلانا شروع کر دیتے ہیں. تو پھر کہیں گے جی دیکھیں فلاں وی آئی پی گزرا ہے تو اس کو کسی نے نہیں پوچھا، تو ہمیں دیکھیں جی جو ہے نا فائن دیے جا رہے ہیں. تو آپ نہ وائلیشن کریں تو نہ فائن ملے، آپ کوآپریٹ کریں گورنمنٹ کے ساتھ. یعنی آپ یہ دیکھیں نا وی آئی پیز کی سوری کتنی ساری تعداد ہے اس ملک میں، میجارٹی ہم لوگوں کی ہے نا. بالکل ایسے اگر ہی. میجارٹی اپنائے گی قوانین کو تو مائنارٹی آٹومیٹیکلی خود اپنائے گی. ویسے تو ٹرینڈ سیٹر تو اب ایلیٹ کلاس ہی ہوتی ہے، رولرز ہی ہوتے ہیں. بعض دفعہ جو ہے ظاہر ہے یہ جو روٹس لگتے ہیں اسپیشلی وی آئی پیز کی، تو یہ تو باہر بھی لگتے ہیں. اسپیشل ڈیلیگیشن جو آتے ہیں ان کے لیے تو لگتے ہیں، یہ تو قوانین ہے ملک کے. تو اس کو ایشو بنا کے جی ہمیں دیکھیں تکلیف ہو رہی ہے ٹریفک کی. ویسے اچھی اگر گورنمنٹ کوشش کرے اور اس کو کام کرے وی آئی پی کلچر کو، تو یہ بہت اچھا ہے، تاکہ کسی کو ایکسکیوز نہ ملے کہ جی ہم قانون اپنا رہے ہیں تو وہ نہیں اپنا رہے. اور دوسرا میں نے دیکھا اپنی قوم میں نا، ایک ہوتا ہے نا کچھ قومیں دل سے قوانین کو اپناتی ہیں. ہم لوگ جو ہے نا شاید ایز اے نیشن کسی بھی قانون کو اپنانا اپنی شاید توہین سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے، ابھی اب دیکھیں فار ایگزامپل یہ جو میں نے اکثر دیکھا ہے، یہ جو ہیلمٹ پہنی ہوتی ہیں بندوں نے، تو وہ تو صحیح طرح تو ہیلمٹ پہنا ہی نہیں ہوتا، موسٹلی ایسے سر پہ رکھا ہوتا ہے ڈفرینٹ قسم کے ہیلمٹس، اور اسپیشلی ادھر سے جو بکل کیا جاتا ہے تاکہ آپ جب گریں تو آپ کا ہیلمٹ نہ گرے. وہ تو اکثر میں نے دیکھا بکل ہوا ہی نہیں. ایک اور بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں نے اکثر نوٹ کیا ہے کہ اسپیشلی ہمارے جو رکشہ ڈرائیورز ہیں یا چنگچی والے ہیں، انہوں نے ڈفرینٹ کلرز کے نا سیفٹی ہیلمٹ پہنے ہوتے ہیں. جو ہم لوگ موسٹلی ادھر کنسٹرکشن کے لیے، ادھر پاکستان میں بھی جب کنسٹرکشن ورکس ہو رہے ہیں تو کچھ لیبر نے سیفٹی ہیلمٹ پہنے ہوتے ہیں اور کچھ سپروائزرز انجینئرز نے. تو میں ایسے سارے بھائیوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ کائنڈلی یہ انٹرنیشنل رولز کا مذاق نہ اڑائیں، اور جو پراپر ہیلمٹ ہیں اس کام کے لیے، سیفٹی ہیلمٹ جو موٹر بائکس کے لیے، وہ یوز کریں. یہ تو کیا میسج جائے گا باہر کی دنیا کو، یہ پاکستان جو انٹرنیشنل رولز کا مذاق اڑا رہے ہیں یہ لوگ، اور گورنمنٹ اس کو کوئی ایکشن نہیں لے رہی. گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ ان کو پلیز یا تو آپ کچھ ہیلمٹ پرووائڈ کریں، یا ایسے ہیلمٹس ہوں جو ان کی پہنچ میں ہو تو تھوڑا سبسڈی دے گورنمنٹ اور کچھ لوگ خود افورڈ کریں. اور یہ کم از کم یہ مذاق رکنا چاہیے پاکستان سے کہ کسی نے وائٹ ہیلمٹ پہنا ہے سیفٹی، کسی نے یلو پہنا ہے، کسی نے ریڈ پہنا ہے، ڈفرینٹ کلرز کے. یعنی مسئلہ یہ ہے ہمارے ساتھ کہ ہم قوانین کو نا فارمیلٹی کے طور پہ اپناتے ہیں، یہ نہیں کہ دل سے اپنائیں کہ اس میں ہماری سیفٹی ہے. میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر آپ خدا نہ خواستہ بائک سے گریں اور آپ کو چوٹ لگنے لگے تو آپ کہیں گے یار فلاں نے نہیں پہنا تھا ہیلمٹ، مجھے کیوں چوٹ لگ رہی. یا یہ بتا دیں کہ آپ ہیلمٹ پہن رہے ہیں یا اپنی سیفٹی کر رہے ہیں، یا سیٹ بیلٹ لگا لیں، کہ سی ایم صاحبہ کو فائدہ اس کا، یہ آپ کی ذات کے لیے فائدہ ہے. یہ ہمارے اکثر یہ ایکسکیوزز اکثر بنائے جاتے ہیں، فلاں نہیں کر رہا تو میں کیوں کروں. لیکن ہم نے اپنے حصے کا کام کرنا ہے نا، ہم نے تو قوانین اپنانے اپنے لیے، اپنی سیفٹی کے لیے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت کی طرف سے جو ٹریفک قوانین لاگو کیے جا رہے ہیں، کیا پاکستان میں ان پر عمل درآمد کرانا ممکن ہے؟ پاکستان میں ممکن ہے، لیکن جیسے ابھی شروع کیا گیا ہے نا، میں کہتا ہوں یہی پیس رکھنی چاہیے. رuthless ہو کے ہی آپ قوانین منوا سکتے ہیں، ایسے نہیں کہ آپ ریکویسٹ کر کے کہیں جی نہیں ایسے نہ کریں، آپ کی مہربانی ہوگی ورنہ ہم فائن دے دیں گے. ایسا نہیں ہوتا، کہیں بھی ہے تو ایسے ہی ruthless ہو کے ہی منواتی ہے قوانین حکومت، کوئی بھی ہے. اب لوگوں کو چاہیے نا کہ آپ تعاون کریں گورنمنٹ کے ساتھ، آپ ان کو کسی کو موقع ہی نہ دیں کہ آپ کو فائن دیا جائے. آپ پہلے سے قوانین کی پابندی کریں تو یہ پرابلم نہیں ہوگی. اور یہ ہمیں تو چینج کرنا چاہیے، یہ جو ہماری نفسیات ہے نا، یہ مظلومیت والی،
یہ پوری نیشن میں نے دیکھا مظلومیت والی نفسیات ہے جس کو دیکھو. اور سب سے بڑا جو ان کے پاس بات ہے، کہتے ہیں جی ہم غریب ہیں اس لیے. غریب ہیں تو کیا ہمیں کیا استثناء اصل ہے کہ ہم جو جی چاہیں کریں، ہم غریب ہیں جی؟ لیکن ایڈوانس کنٹریز میں ایسا نہیں ہوتا. ہوتے ایون رولرز بھی اپناتے ہیں قانون، اور عوام بھی. کبھی میں نے نہیں دیکھا کسی نے احتجاج کیا ہو، کسی نے موٹر سائیکل جلائی ہو یا کسی نے گاڑی جلا دی ہو. یہ کلچر یہیں پاکستان میں ہی ہے. لوگوں کو یہ بھی مظلومیت سوچنا چاہیے کہ وہ بائک یا رکشہ جلا کے اپنا نقصان کریں، حکومت اس کے لیے پے نہیں کرے گی. ڈیفینیٹلی اپنا نقصان کریں، گورنمنٹ کا تو کچھ نہیں ہوگا. ہاں، گورنمنٹ کو بس تھوڑا سا نا اس سارے سسٹم کو تھوڑا سا اسٹریم لائن کرنا چاہیے کہ چیک اینڈ بیلنس رکھیں کہ کیا لوگوں کے ساتھ زیادتی تو نہیں کی جا رہی، کیا غلط قسم کے فائنس تو نہیں دیے جا رہے خام خواہ کے. تو اتنا گورنمنٹ کر لے تو انشاءاللہ یہ مسئلے بھی حل ہو جائیں گے. یہ چیک اینڈ بیلنس رکھنے کے لیے آپ کو کیا لگتا ہے کہ بہترین طریقہ کیا ہے؟ کیا کوئی کیمراز استعمال کرنے چاہیے، یا پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیسے اس پہ چیک اینڈ بیلنس کیا جا دیکھیں، سکتا ہے؟ اب پولیس جو ٹریفک پولیس سسٹم سارا ہے اس میں تو مختلف رینکس کے آفیسرز بھی ہیں نا، آلریڈی جو ہے نا اس کو مانیٹر کرتے ہیں. بس یہ کہ گورنمنٹ کے چاہیے کہ ان کو مانیٹر کرے کہ کیا وہ اپنا رول ادا کریں، صحیح طریقے سے اپنی ڈیوٹی کریں یا نہیں. اصل میں یہاں دکھ کی بات یہ ہے کہ گورنمنٹ کوئی بھی لانچ کرتی ہے نہ کوئی بھی فورس، جیسے پیرا فورس لانچ کی، بڑی اچھی فورس تھی یہ، لیکن انفارچونیٹلی آہستہ آہستہ پتہ نہیں سمجھ لگتی کیوں کرپٹ ہو جاتے ہیں یہ ادارے، رشوت لے کے کمپرومائز ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یہ آج تک مجھے یہ سمجھ لگی. اب کیا میں اکثر کہتا ہوں کہ کیا مریم نواز صاحبہ جا کے ایک ایک بندے کو چیک کریں کہ میں نے یہ فورس بنائی تھی تو کیا یہ رشوت لے رہا ہے. انہوں نے تو ایک فورس اچھی مقصد کے لیے بنائی نا، کہ کم از کم آپ کے انکروچمنٹ کو کنٹرول کیا جائے، وائلیشن کو کنٹرول کیا جائے کنسٹرکشن کی. تو اب اگر وہ کرپٹ ہو رہے ادارے تو پھر اس میں سی ایم صاحبہ کا تو قصور نہیں ہے. سی ایم صاحبہ کو بس یہ چاہیے کہ ان پہ کڑی نگرانی رکھیں، ایسے اداروں پہ چیک اینڈ بیلنس رکھیں. تو یہ ادارے تو بہت اچھے ہیں میری نظر میں، تو یہ یعنی اچھا کام کر رہے ہیں. لیکن میں تو سی ایم صاحبہ کو اپریشیٹ کروں گا ریئلی، کیونکہ اگر ہم ایک اچھی حق بات کو نہ مانیں تو پھر تکبر ہے. تکبر آپ کو پتہ ہے جہنم میں لے کے جائے گا انسان کو. گزشتہ پروگرام میں بھی آپ نے آواز دل کے ناظرین کے لیے ایک بہت اچھا پیغام چھوڑا تھا، تو کیا آج آپ کوئی پیغام دینا چاہیں گے قوم کو؟ جی، میں اپنی قوم کو ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ یہ پلیز آپ لوگ یہ مظلومیت والا لبادہ اتار دیں اور قانون اپنائیں اور گورنمنٹ کے ساتھ تعاون کریں. انشاءاللہ جب یہ قوانین اپنائیں گے تو اپنے ملک میں بہتری آ جائیں گی. انشاءاللہ بہتری آئے گی، ضرور آئے گی. ہم آپ کے مشکور ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں آج وقت دیا. ناظرین، اب ہم اختتام کی طرف چلتے ہیں، جس میں ہم نے ٹریفک قوانین کے حوالے سے بہت اچھی سجیشنز لیں ذوالفقار علی صاحب سے، اور میں پُر امید ہوں کہ جس طرح نوائز پولیوشن پہ حکومت نے بہت اچھا عمل درآمد کیا، اسی طرح ٹریفک قوانین پر بھی اچھے سے عمل درآمد کرایا جائے گا.